يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ سورہ البقرہ کے 5ویں رکوع سے تقریباً 15ویں رکوع تک، یعنی اس کی پہلی دو آیات شامل کر لینا، تو اس میں تمام کا تمام خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے۔ اس میں سے میں نے بتایا نا کہ پہلا رکوع تو دعوت پر مشتمل ہے کہ انہیں دعوت دی گئی، جس میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی پرزور دعوت دی گئی، جبکہ باقی کے جو 9 رکوع ہیں ان کے اوپر جو ان کے جرائم ہیں وہ گنوائے گئے ہیں، ان کے احسانات گنوائے گئے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، تم پر یہ اکرام کیا، تم پر یہ فضل کیا، تمہیں یہ حیثیت دی، تمہیں یہ مقام دیا، اور تم نے اس طرح سے اس طریقوں سے اپنے مشن کی خلاف ورزی کی، وہ مشن جو تمہارے سپرد کیا گیا تھا، اور تم نے اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ دیا، دنیا پرستی کی روش اختیار کی۔ تو ان 9 رکوعوں میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو ایک بہت بڑا حصہ اس کے فیچر سمیت آ گیا، لیکن اصل میں یہ امت مسلمہ کے لیے ایک وارننگ ہے کہ کوئی مسلمان امت، دیکھیے وہ اپنے وقت کی مسلمان امتیں تھیں، شریعت تھی، ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا ہوا تھا، وہ اللہ کو، آخرت کو، فرشتوں کو، وحی کو مانتے تھے، تو وہ اپنے وقت کی مسلمان امتیں تھیں۔ تو ہمارے لیے اس میں وارننگ کیا ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے اور اس میں یہ اور یہ اور یہ خرابیاں آ جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کس کی؟ تو یہاں پر یہ سب کیا ہے، اس کو ایسے ہی نہیں سن لینا، ایسے ہی نہیں ہم نے پڑھ لینا کہ یہ تو ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے اس کو کیا سمجھنا ہے، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، ہر مرحلے پر ہمیں سوچنا ہوگا، دور اندیشی اختیار کرنی ہوگی، دور بینی اختیار کرنی ہوگی، باریک بینی سے دیکھنا ہوگا کہ کہیں اس گمراہی میں تو مبتلا نہیں ہوں، بحیثیت قوم ہم تو مبتلا نہیں ہیں۔ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ یعنی اس کی تمام انعامات کی جو وضاحت ہے وہ ہم پیچھے کر چکے ہیں، اور میں نے تمہیں تمام فضیلتیں دی، تمام جہانوں پر، یعنی مراد کیا ہے، جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی قوم جس میں 1 لاکھ جو کم و بیش 24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے زیادہ تر پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، بار بار ان کو جو ہے نا تنبیہ کی گئی، ان کے اندر ان کو خبردار کرنے والے موجود تھے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کو کچھ بھی، یعنی انسان کے عمل کے اعتبار سے جو سب سے مؤثر چیز ہے وہ اس کا آخرت پر ایمان ہے۔ یعنی اگر آخرت کا حساب، یہ ہم نے یہ سوچ، یہ تھنکنگ، یہ عقیدہ اگر ہماری پرسنالٹی میں، ہماری روٹین میں، ہمارے ڈیلی اس معاملات میں ہمارے سامنے رہے گا، حاضر رہے گا، اور تو ہاں انسان کیا ہوگا، وہ سیدھا رہے گا۔ اور اگر اس عقیدے میں، عقیدہ بالآخرہ، آخرت پر عقیدہ، آخرت پر ایمان
اس میں اگر کمزوری آ گئی تو پھر ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اس میں بھی نہ جانے کون کون سے کمیاں اور کمزوریاں آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیں تو 4 اعتبار سے آخرت کے حساب کتاب پر یا آخرت کے دن کا جو ہمارا محاسبہ ہونا ہے اس پر زور دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی کچھ بھی کام نہ آ سکے گی۔ فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یعنی آخرت پر ایمان کے حوالے سے لوگوں نے طرح طرح کے عقیدے جو ہیں وہ گھڑ رکھے ہیں، جن میں شفاعت باطلہ کا تصور بھی ہے۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے لات، منات اور عزیٰ وغیرہ کے نام سے ان کے بت بنا رکھے تھے جنہیں وہ پوجتے تھے، اور یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی لاڈلی بیٹیاں ہیں تو ہمیں اپنے ابا جان سے چھڑا لیں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمارے ہاں بھی اسی قسم کے باطل شفاعت کے تصور موجود ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہ زیارت والا ہمیں چھڑا لے گا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں غلط تصورات موجود ہیں۔ یعنی ایک تو شفاعت ہے جو برحق ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس کے بارے میں، اس فلاں شخص کے بارے میں شفاعت فرمائیں۔ اللہ جس کے بارے میں انشاءاللہ اس کو ہم آیت الکرسی کا جب ہم مطالعہ کریں گے نا تو اس میں ہم وضاحت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ جو سارے تصورات اور خیالات جو ہم نے خود گھڑ رکھے ہیں، ان کی نفی اس آیت کے اندر دو ٹوک انداز میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر جو احسانات، انعامات ہوئے اور ان کی طرف سے جو بنی اسرائیل کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئیں ان کا تذکرہ بڑی تیزی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک بات کلیئر رہے کہ یہ واقعات جو ہیں کئی 100 برس پر محیط ہیں، اور ان کی تفصیل جو ہے مکی صورتوں میں آ گئی ہے۔ یعنی زیادہ تر تفصیل ہمیں سورہ الاعراف میں ملتی ہے، یعنی اور یہاں پر جو ہے نا پے در پے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے کسی مجرم پر عدالت میں اس کے اوپر جو ہے فرد جرم عائد کیا جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے، گنوایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ذرا یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ دے۔ یعنی فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے اور انہیں لونڈیاں بنایا جا سکے۔ اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے نا یہ 2 مواقع پر ہوا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو یعنی یا جو دریا تھا اس کو پار کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا، فرقنا، پھاڑ دیا۔ جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے نا سورہ شعراء میں فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یعنی بس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصہ جیسے پہاڑ۔ تو سمندر کا پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل اس کے درمیان میں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے جب فرعون اپنا لشکر لے کر آیا تو اس نے سوچا کہ ہم بھی ایسے ہی نکل جائیں گے، لیکن وہ غرق ہو گئے اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ ایک معجزانہ کیفیت تھی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کر دکھایا ان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر تو بہت سارے انعامات ہوئے، پہاڑ سمندر کو پھاڑ کر جیسے اب یہ راستہ بنایا، سی من و سلوہ اتارا، بادلوں کا سایہ کیا۔ فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر سمندر میں داخل ہوا اور پانی دونوں طرف سے آ کر مل گیا اور یہ سب غرق ہو گئے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً،
اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچڑے کی پرستش شروع کر دی اور اسے معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، ٹھیک ہے؟ تو ظلم کیا ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا، یعنی آپ نے ایک چیز جہاں سے اٹھائی اس کو وہاں نہ رکھا۔ اللہ کا سب سے بڑا حق توحید کا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا، یعنی یہ ہمارا کرم ہی رہا، ہماری رحمت ہی رہی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، بس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، تو قتل کرو اپنے آپ کو۔ یہ واقعہ تورات میں تفصیل سے آیا ہے، قرآن میں اس کی تفصیل جو ہے نا اس واقعے کی نہیں ہے۔ تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں یہاں سے بتا رہے ہیں کہ قوم کے لوگوں کو حکم ملا کہ تم نے جو اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا، یعنی بچڑے کو عبادت کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو اب اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے خالق مالک کی طرف توبہ کرو، اور کیا کرو؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مار ڈالو اپنی جانیں یا قتل کرو اپنے آپ کو۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ دراصل قتل مرتد کی سزا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا کہ بچڑے کو معبود بنایا، باقی لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے کے وہ لوگ جو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو اس کفر اور شرک میں مرتکب ہوئے، یعنی فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو، اس لیے کہ قبائلی زندگی بڑی حساس ہوتی ہے، اور کسی دوسرے قبیلے کی مداخلت سے پھر قبائلی عصبیت بھڑک اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر یعنی عمل کے نتیجے میں 70,000 یہودی قتل ہوئے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، اور ان میں سے 70,000 افراد کو شرک کی پاداش میں قتل کیا گیا، یعنی ہر قبیلے نے جو اپنے مرتد تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ پھر فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہترین بات ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ بنی اسرائیل کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ امت کا تزکیہ ہوا، اور ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی تھی ان کو ذبح کر کے قتل کر کے امت سے کاٹ پھینک دیا گیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ علیہ السلام تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ یعنی اتنی بڑی ڈیمانڈ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو آپ سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ ہم کیسے یقین کریں کہ اللہ نے یہ کتاب آپ کو دی ہے؟ آپ تو ہمارے سامنے پتھر کی کچھ تختیاں لے کر آ گئے ہیں جن پر کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کس نے لکھا ہے؟ ایک خواہش دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، ربی ارینی انظر الیک، سورہ الاعراف میں آئے گا، اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ نظر دے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ وہ ایک شوق تھا، ایک محبت تھی، یعنی ایک انتظار، یعنی ایک محبت کا انداز ہے
لیکن انہوں نے کس انداز میں کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو تیری بات ہی نہیں مانیں گے. انہوں نے تو شک کیا. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے. تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی کڑک نے تمہیں آ لیا اور تم سب کے سب مردہ ہو گئے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد. یعنی موت کے بعد زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. من بعد موتکم، ٹھیک ہے، کہ وہ مر چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس احسان پر ہمارا شکر ادا کرو. وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، یعنی جزیرہ نما سینا کے لقدق صحرا میں 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی اوٹ نہیں، دھوپ کی تپش سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں. ان حالات میں ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ تمام دن ایک بادل ان پر سایہ کیے رہتا اور جہاں جہاں وہ جاتے وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ ہوتا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا ہم نے تم پر من و سلویٰ. یعنی صحرا سینا میں بنی اسرائیل کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ نازل فرمایا. من کہتے ہیں رات کے وقت شبنم کے قطروں کی مانند کہتے ہیں اترتا تھا، جس میں میٹھی شیرنی ہوتی تھی، اور اس کے قطرے جو ہے زمین پر آ کر جم جاتے اور دانوں کی صورت اختیار کر لیتے، گویا ان کا اناج ہو گیا، جس سے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت پوری ہو گئی. سلویٰ ایک خاص قسم کے بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا. شام کے وقت ان پرندوں کے بڑے بڑے جھنڈ آتے اور جہاں بنی اسرائیل ڈیرا ڈالتے وہیں ان کے ارد گرد اترتے. رات کی تاریکی میں جو ہے یہ ان پرندوں کو آسانی سے پکڑ لیتے اور بھون کر کھاتے، چنانچہ ان کی پروٹین کی ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل غذا فراہم کی. کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے. یعنی جب انسان نافرمانی ناشکرا پن کرتا ہے تو یہ اس نے اپنا ہی نقصان کیا. یعنی یہ ناشکرا پن کرنا، نافرمانی کرنا، یہ دیکھیے یہ بنی اسرائیل کا ایک خاص وتیرہ تھا، خاص ہیبٹ تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے من و سلویٰ جیسی نعمت کی بھی قدر نہ کی اور ناشکری کی روش اختیار کی. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو، جو چاہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، لیکن یاد رکھنا کہ بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، یعنی ہمیں بخشش چاہیے، بخشش مانگتے ہوئے، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو تو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا، لیکن اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا. اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کر دی کہ یہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ ابھی جہاد اور قتال کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھ سے ابھی فتح کرا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی لہٰذا اب ان کی سزا ہے. ٹھیک ہے، سورہ المائدہ میں آتا ہے نا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی. اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے. کہتے ہیں کہ اسی صحرا میں اسی 40 سال میں اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا تھا، پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی. پھر اس عرصے میں دیکھیے ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اور وہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی. یعنی غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ غلام قوم کے اندر اخلاق و کردار کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس صحرا میں جو 40 سال تک یہ جو صبح چلتے اور رات ہو جاتی اور رات کی جب صبح ہوتی تو یہ وہیں پر کھڑے ہوتے جہاں سے یہ پہلے چلے تھے.
تو اس صحرا وردی کے زمانے میں جو یہ نسل پیدا ہوئی ہے، یعنی جو مشقت ان سے کرائی گئی ہے اور ان کو تیار کیا گیا ہے، وہ ایک آزاد نسل تھی جو ان کمزوریوں سے پاک تھی۔ ان میں ایک جذبہ تھا۔ بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون، تورات میں ان کا نام یشوع آتا ہے، تو کہ ان کی قیادت میں قتال کیا، اور پھر جو پہلا شہر فتح ہوا اریحا، یہ شہر کہتے ہیں کہ ابھی بھی جریکو کے نام سے موجود ہے۔ پھر یہاں پر اس فتح کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ، اور پھر جو کچھ نعمتیں یہاں ہیں ان سے فائدے اٹھاؤ، خوب کھاؤ پیو، لیکن شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جھک کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اندر داخل ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے گردنیں اکڑ کر اندر جاؤ، اور اللہ کا احسان مانتے ہوئے گردن کو جھکا کر داخل ہونا۔ یہ تم نہ سمجھنا کہ فتح تم نے اپنے زور بازو سے حاصل کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نقشہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، تو جس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس قدر سر جھکا ہوا تھا اللہ کے آگے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب ایک فاتح تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن ایک بندہ مومن کے لیے یہی وقت تواضع کا ہے اور جھکنے کا ہے، عاجزی کرنے کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں حکم دیا گیا کہ وقولوا حطۃ، اور مغفرت مانگتے ہوئے جاؤ، بخشش مانگو، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بات کو بدل دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو اس بات سے جو ان سے کی گئی، اس بات کے خلاف جو ان سے کی گئی تھی۔ یعنی ان میں سے جو ظالم تھے، بد کردار تھے، انہوں نے ایک اور ہی بات اختیار کر لی اس کی جگہ جو ان سے کہی گئی تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ حطۃ، بخشش مانگتے ہوئے، مغفرت کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کیا۔ یعنی ہمیں بخشش چاہیے کی جگہ کیا کہا؟ ہمیں گیہوں چاہیے۔ یعنی اگلے رکوع میں یہ بات آئے گی کہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ان کی طبیعتیں جو تھی نا بھر گئی تھی، ایک ہی چیز کھا کھا کر یہ اکتا گئے تھے۔ اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے، تو اس خواہش کا اظہار ان کی زبانوں پر کیا ہوا؟ حنطۃ کی صورت میں آ گیا۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا، اور وہ جو انہیں وقولوا حطۃ کے الفاظ میں دیا گیا تھا حکم، یہ انہوں نے کیا کہا؟ حنطۃ، اور حکم تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے سجدے کی صورت میں عاجزی کے ساتھ داخل ہو، تو انہوں نے سرینوں پر پھسلنا شروع کر دیا۔ یعنی جیسے بکریاں 4 پاؤں پہ چلتی ہیں، اس طرح سے انہوں نے جو ہے مذاق اڑانا شروع کیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے۔ جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا، اس کے حکم کا استہزاء اور تمسخر کیا، ان پر آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا۔ اور تورات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اریحا شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کی وبا نے آ لیا، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بما کانوا یفسقون، یہ اس وجہ سے کہ اس نافرمانی کی وجہ سے جو انہوں نے کی، یعنی ان نافرمانیوں کا اللہ کے حکم کے نہ ماننے کی سزا تھی جو وہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حکم جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسی ہی بعمل زندگی گزارنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ قادر ہے، ہم سب عاجز ہیں۔ اللہ غنی اور حمید ہے، ہم سب محتاج ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہماری مشکل کوئی حل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی اذن نہ ہو۔ جب ہم کسی پریشانی میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم کسی تنگی سختی میں ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں، ساری دنیا مل کر ہماری مشکل کو دور کرنا چاہے، اور اگر اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہماری اس مشکل کو ہٹا سکتا۔ لیکن اگر ساری دنیا مل کر ہماری دشمن بن جائے اور اللہ ہم سے راضی ہے تو کوئی ہمارا بال بھی باقی نہیں کر سکتا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ سر تسلیم خم کر دیں ہم اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیں، جو حکم آئے من و ان ایز اٹ از تسلیم کر لیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ جیسا اللہ چاہتا ہے اللہ ہمیں ویسا ہی اپنا پیارا بندہ بنا لے،
آمین یا رب العالمین.